اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ سورہ نساء کی ہے۔ آخری آیت ہے 176، جو کہ آج ہم پڑھیں گے۔ لمبی آیت ہے اور یہ پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، تو آپ لوگوں کو بھی ثواب ملے مزید، اور مجھے بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو یہ آیت شروع ہوتی ہے ادھر سے، ختم اس پیج پر ہوتی ہے اور اس پیج سے شروع ہوتی ہے۔ یہ 175 ہے اور یہ ادھر سے 176 شروع ہوتی ہے، 176۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستفتونک، وہ پوچھتے ہیں تجھ سے۔ یا کے میننگ وہ، یستفتون وہ پوچھتے، کا تجھ سے۔ قل اللہ، کہہ دو میرے پیارے نبی اللہ۔ قل کا مطلب کہہ دو، لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اپنے پیارے نبی سے کہہ رہے ہیں، تو اس لیے ہم ادب اور احترام سے کہتے ہیں کہہ دو میرے پیارے نبی۔ اللہ یفتیکم، بتاتا ہے تم کو، حکم دیتا ہے تم کو، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ ان امرؤ، یہ کہ کوئی مرد یا کوئی شخص، ہلکا، ہلاک ہو جائے، مر جائے، لیسا نہیں ہو، لہو اس کی، ولدن اولاد، بیٹا، ولہو اور اس کی، اختن بہن ہو، فلہا پس اس کے لیے، پس لہا اس کے لیے، نصف آدھا، ما ترکا جو وہ چھوڑ چلا، جو وہ چھوڑ مرا یا جو ترکا ہے۔ اختن کا میننگ ہے بہن، اور ولدن کے میننگ ہے بیٹے یا اولاد۔ وہوا اور اسی کے لیے، یرثھا میراث ہے یا وراثت ہے، ان لم اگر نہیں، یکن ہو، لہا اس کی، ولدن اور نہ رکھتی ہو وہ، ولدن اولاد، یعنی اس آدمی کے لیے بھی وہی میراث ہے جس طرح پہلے عورت کے لیے بتایا کہ مرد مر جائے تو اس کی بہن کو ملے گا، تو بھائی کے لیے بھی وہی ہے کہ اگر بہن چھوڑ مرے اپنا ترکا، اور اس کا بھائی ہو اور بہن جو ہے مر جائے، اس کی اولاد نہ ہو، تو اس کے لیے بھی یہی ہے۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر ہو دو بہنیں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، پھر دونوں کے لیے 2/3، مما اس میں سے، ترکا جو چھوڑ مرا، جو ترکا رہ گیا، یعنی پھر اگر وہ 2 بہنیں ہوں تو دونوں کو 2/3 حصہ ملے گا اس ترکے میں سے۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً، اور اگر ہو زیادہ شخص، رجالاً ونساءً، رجالاً آدمی، مرد، ونساءً اور عورتیں ہوں، یعنی زیادہ ہو افراد اور اس میں مرد بھی ہو اور عورتیں بھی۔ فَلِلذَّكَرِ، پس آدمی کے لیے، پس مرد کے لیے ہے، مثل حظ الانثیین، مثال حصہ 2 عورتوں کے۔ انثیین 2 عورتوں کے لیے یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ تو پھر ایک مرد کی مثال، ایک مرد کے لیے جو ہے حصہ ہے 2 عورتوں کے برابر،
مثل مثال حظ حصہ انثیین 2 عورتوں کے، جس طرح اولاد میں ملتا ہے۔ یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے ان تضلوا یہ کہ تم گمراہ نہ ہو، واللہ اور اللہ بکل ہر ساتھ ہر شیء چیز کے علیم علم رکھتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ وہ تجھ سے پوچھتے ہیں، کہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کلالہ کے بارے میں اللہ کیا حکم دیتا ہے۔ کلالہ کہتے ہیں اس بندے کو جس کی کوئی اولاد بھی نہ ہو اور جس کے ماں باپ بھی نہ ہو، تو اس کی جو جائیداد جو وراثت ہوتی ہے وہ کس کو ملے، کلالہ کے بارے میں۔ تو یہ صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھ لیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کہہ دو میرے پیارے نبی کہ اگر کوئی مرد ہلاک ہو جائے تو اس کی بہن کے لیے نصف حصہ ہے، اور اگر جو وہ چھوڑ مرا ہے، اور اسی طرح بھائی کے لیے بھی ہے، اگر بہن کی اولاد نہ ہو اور نہ ہی ماں باپ ہو تو اس کے لیے بھی جو ہے اس بھائی کے لیے پھر اس کے حصے میں بھی نصف حصہ ہے، اور اگر وہ 2 بہنیں ہوں بھائی کے اور بھائی چھوڑ مرا تو پھر ان دونوں بہنوں کے لیے 2/3 حصہ ہے، جو وہ چھوڑ مرا ہے 2/3 حصہ، اور اگر وہ پھر زیادہ بہن بھائی ہو، اس کے 2 بہنیں بھی ہو اور پھر بھائی بھی ہو، یا بہنیں بھی 2 سے زیادہ ہو اور بھائی بھی ہو، تو پھر ہر بھائی کے لیے ایک بہن سے ڈبل حصہ ہے، یعنی ایک بھائی کا حصہ جو ہے وہ 2 بہنوں کے برابر ہے، تو یعنی بھائی کا حصہ جو ہے وہ بہن سے دگنا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بیان کرتا ہوں تمہارے لیے کہ کہیں تم لوگ گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ادھر کلالہ کے بارے میں جب یہ صحابہ کرام نے پوچھ لیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بیان کرتا ہوں تاکہ تم لوگ گمراہ نہ ہو جاؤ، تو یہ اور میں ہر چیز کا علم رکھنے والا ہوں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وحی بھیج دی، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے۔ ہم نے یہ سبق میں پڑھا ہے کہ کلالہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، جس طرح سارے وراثت کے بارے میں بتایا ہوا تھا تو اس کے بارے میں بھی بتایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ جو ادھر بتایا ہے کہ میں ہر چیز کا علم رکھنے والا ہوں اور تم لوگ گمراہ نہ ہو جاؤ، تو جب کسی صحابہ نے اس بارے میں پوچھا تو اللہ کو یہ اچھا لگا اور ترغیب ہوئی کہ اس طرح کے سوالات کرتے جائیں تو اچھا ہے۔ یعنی اس کے سے پہلے جو ہے یہودی اہل کتاب والے جو بھی تھے، مشرکین جو بھی تھے، وہ وحی کے آنے پر اعتراض کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ایک ساتھ کتاب آئے تو ہم مان لیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن ادھر اگر دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو وہ جو ہے سب کچھ وحی کے مطابق اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ کر تو پھر قدم اٹھاتے ہیں، کہ یعنی یہ کلالہ کے بارے میں انہوں نے پوچھ لیا تو پہلے بھی پتہ تھا، لیکن ان کو سکون نہیں ہوا کہ کہیں ہم بھول نہ گئے ہو اور غلطی سے کچھ غلط نہ کر جائیں، تو انہوں نے دوبارہ آ کے پوچھ لیا۔ تو وہ دوبارہ بھی اسی طرح آ کے پوچھ لیتے تھے جب دل کو سکون نہیں ہوتا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو وحی کے مطابق ہی جو ہے
حکم دیتے تھے کہ جو وحی میں ہوتا تھا وہی بتاتے تھے، اور اگر وحی نہ اس کے بارے میں موجود ہو تو وہ پھر وحی کا انتظار کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو بتاتے تھے۔ تو ایک طرف معلوم یہ ہوا کہ ایک طرف جو دوسرے مذاہب والے اہل کتاب والے تھے تو وہ وحی سے انکار کرتے تھے، اور دوسری طرف دیکھو تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہے وہ ایک ایک بات میں وحی کے مطابق پوچھا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں اور تم لوگ نہیں جانتے۔ یہ دیکھو تم لوگ تو کلالہ کے بارے میں بھی نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا کہ اس کے بارے میں یہ حکم ہے، اور اللہ سب کچھ خوب جاننے والا ہے۔ وہ جو حکم دیتا ہے وہ اس مطابق دیتا ہے جو ان کو علم ہے، ان کو سب چیزوں کا علم ہے، اور انسان اس بارے میں نہیں جانتا۔ انسان بڑا کمزور اور ناسمجھ ہے، بعض اوقات ایسی چیزوں کو خیال میں لاتا ہے جو کہ وہ ناانصافی ہوتی ہے اور وہ اس کے حق میں اچھا نہیں بھی ہوتا، لیکن اللہ سب کچھ علم رکھنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ادھر کہہ دیا کہ اللہ سب کچھ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اس لیے کہ اس طرح کے کویسچن کیا کرو، سوال کیا کرو تو اللہ جو ہے سب کا علم رکھنے والا ہے، تم کو اس کے جواب بھیجا کرے گا، وہی کر دیا کرے گا، اور تمہیں سب کچھ بتائے گا، کیونکہ اللہ کا علم بہت وسیع ہے۔ بے شک صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے اور ساتھ ہی سورہ نساء بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس قرآن مجید کا جو ہے ترجمہ مکمل ہو جائے ہم سے، اور اللہ توفیق دے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا علی کل شیء قدیر، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، میری استانی آپی جان کو، بھابیوں، میری بھابیوں نندوں کو، ہم سب کی بھابیوں نندوں کو، اور ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما یا اللہ، وقت نزاع کی سختی بھی آسان فرما یا اللہ۔ یہ جو تلاوت ہم نے کی ہے اس میں، اس کے زیر زبر پیش میں، اس کے تلفظ میں، اس کے ترجمے میں، تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو یا اللہ معاف کر دینا یا اللہ۔ ہم بہت کمزور ہیں، نہ سمجھ ہے، ہمیں معاف کر دینا اور ہمیں عافیت والے معاملات دے یا اللہ۔ ہماری برائیاں، تکالیف، پریشانیاں، بیماریاں اور ساری سختیاں، مصیبتیں ہم سے دور کر دیں یا اللہ۔ یا پروردگار، یا غفور الرحیم، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، ہماری دعا قبول فرما، آمین ثم آمین۔